لیکن رب اور عبد کے رشتے میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی انا نہیں ہوتی، کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوتی. آپ سے نچلا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ غلام ہیں، عبد ہیں، اور اللہ رب ہے. یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب انسان اتھارٹی مان لے نا کسی کی، تو پھر اس سے سوال پوچھنے کی تمیز بدل جاتی ہے. آپ کو کسی پولیس والے نے روکا، آپ کو اس نے چلان دیا، آپ کیا کیے؟ یار یہ تو کیوں نہیں بنتی اس طرح چلان کی، کیا بکواس ہے؟ ایسے کوئی بات کرتا ہے پولیس والے سے؟ یا تو اس کی اتھارٹی نہ ہو نا، کوئی اپنے آپ کو بہت وی آئی پی سمجھتا ہے اور وہ کسی ایسے کرپٹ سوسائٹی میں ہے جہاں پولیس کی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے بدتمیزی کر بھی لے گا. کوئی جج ہے، جج نے کہا کہ آپ کو $400 کا فائن دینا ہے، کوئی جج کے سامنے آواز اونچی کرے گا؟ گالیاں نکالے گا؟ نہ، مان لیا نا، اتھارٹی ہے نا. اپنے آپ کو نیچا مان لیا، اس کو اوپر مان لیا. اگر اتفاق ہے بھی یا نہیں بھی ہے، پہلی بات یہ ہے جس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اتھارٹی اس کی ہے، مجھے ماننا ہے بس، باقی کچھ نہیں. بھیک مانگ سکتا ہے آدمی، پلی کر سکتا ہے، اپیل کر سکتا ہے، لیکن آگے سے آواز نہیں اٹھائے گا، شکایت نہیں کرے گا ایسے کہ یہ تو تکی نہیں بنتی، نا انصافی ہے یہ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگ، اب ہمارا کیا ہوا ہے، ہم ایک کسٹمر کی طرح بن گئے ہیں. یہ جہنم جو ہے کیا مصیبت ہے، کیوں ہے؟ مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شکایت ہوتی ہے اسلام ٹھیک ہی ہے لیکن یہ جو جہنم کی بات ہے یہ مجھے نہیں پسند. پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ آپ کسی فلسفے کی بات کا انکار نہیں کر رہے یا اس میں تنقید نہیں کر رہے. یہ کوئی کیجول ریڈنگ نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو واقعی اپنے رب کا کلام مانا ہے تو اس میں تنقید یا شکایت کرنے سے پہلے اپنی اوقات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ عبد ہیں. شکایت وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ کسی مقام پر سمجھے. دیکھیے ہم اب ایسے کلچر میں ہیں کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کسٹمر ہیں، آپ اس کو ریویو دیتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک تھی، اس میں یہ چیز مجھے اچھی لگی، یہ بری لگی. فلم دیکھتا ہے کوئی تو اس کو اسٹار ریٹنگز دیتا ہے، 3 اسٹارز ہے یا 2 اسٹارز ہے یا 5 اسٹارز ہے یا 4 اسٹارز ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہر چیز کو پڑھ کے آپ کرٹیک کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، اپنی پسند یا ناپسند کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اب ہم یہی ایٹیٹیوڈ قرآن کی طرف لے آئے ہیں، اللہ کے کلام کی طرف. یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، یہ چیز مجھے ذرا صحیح نہیں لگتی. یہ عبد کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ کسٹمر کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور ہم اس بات کو اب یعنی ہمارے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ ہم اصل بات کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں جس سے زیادہ اتھارٹی کسی کی ہے نہیں. آپ کو کبھی جرت بھی نہ ہو کسی جج کے سامنے کہنے کی آپ کی یہ بات تو مجھے پسند ہے، یہ نہ، اس کی غیر موجودگی میں کہہ دیں گے آپ. اگر وہ سامنے نہ ہو تو آپ کہہ دیں گے. لیکن اگر آپ نے اور میں نے مان لیا کہ اللہ ہم تمام کا شاہد ہے، ہم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہماری بات سن رہا ہے، وہ هو السمیع العلیم، اور پھر ایسی بات کرنا جانتے ہوئے کہ خدا سن رہا ہے، تھوڑا اندازہ کریں. صحیح لگتا ہے؟ ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آفس میں آپ کا باس ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ بریک روم میں لنچ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، باس کے کیڑے نکال رہے ہیں، یار اس کو تو مینجمنٹ بھی نہیں آتی، خواہ مخواہ کا غصہ کرتا رہتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے. آپ سنا رہے ہیں باس کے، آپ ٹھیک ٹھاک اس کی کھال ادھیڑ رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہے، آپ کا باس آپ کے پیچھے یہاں کھڑا ہے. باقی سب کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ لگے ہوئے مگن. اور باقی آپ کو ذرا ایک سیکنڈ، اگر کوئی مذاق میں بھی کہہ دے باس تمہارے پیچھے ہے، مذاق میں بھی کہہ دے، رک جائے گا کہ نہیں؟ رک جائے گا نا، کیونکہ اس کو احساس ہوا کہ جو میرے سے اوپر اتھارٹی ہے، میں اس کے بارے میں گستاخی میں بات کر رہا ہوں، میری تو جاب چلی جائے گی. اس طریقے سے، اس لہجے سے قرآن کی باتوں کے بارے میں بات کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں رہتا کہ خدا ان باتوں کا گواہ ہے. وہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کی بھی قدرت ہے. وہ تو ہے ہی نہیں، اس کی غیر موجودگی میں ہی بات کر رہے ہیں نا. یہ بڑی جرت کا کام ہے اس طرح سے بات کرنا. یہاں پر جو کہا گیا ہے جہنم کے بارے میں، اس کو اب سمجھ لیں. ایک ہے حقیقت، پالیسی ہے، اس کو آپ نہیں بدل سکتے. آپ چیخ لیں، چلا لیں، رو لیں، شکایت کر لیں، اللہ نے بنائی ہے جنت اور اللہ نے بنائی ہے جہنم. یہ حقیقت اب آپ کے بس کے بدلنے کی نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے نا کہ نیوز میں آتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، ہریکین آ رہا ہے، آپ رو لیں، سر پیٹ لیں، طوفان نے آنا ہی آنا ہے. اب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے کہ نہیں، وہ آپ پر ہے. آپ نے ویدر مین کو نہیں کوسنا ہے، اس کی وجہ سے آ رہا ہے، نہیں، اس نے تو صرف خبر دی ہے آپ کو. یار وہ طوفان لے کے نہیں آ رہا، وہ آپ کی جان بچا رہا ہے. دیکھیے جہنم نے آنا ہی آنا ہے، جنت نے آنا ہی آنا ہے.
ہم ہیں درمیان میں. ابھی ہم اس ایک کمرے میں ہیں, اس کمرے سے 2 ایگزٹ باہر ہیں, ایک دروازہ ادھر, ایک دروازہ سیدھے ہاتھ پہ جنت کا, دوسرا دروازہ الٹے ہاتھ پہ جہنم کا. ہم ابھی اس دنیا میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کے ہمیں ویو دکھا دیا. دیکھو اس دروازے کے پیچھے یہ ہے, اس دروازے کے پیچھے یہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں دروازے کھول کے جو ہے وہ بتا دیا. یہ کوئی خاص ہم پر لعنت نہیں کی, غصہ نہیں کیا, لیکن جو ہے وہ حقیقت ہے, وہ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ تم کس چیز سے بچ رہے ہو, ادھر تم کس چیز کی طرف جا رہے ہو, تمہیں علم ہونا چاہیے. اب ہم بیٹھے یہاں درمیان میں غصے میں, یہ دروازہ کیوں کھول کے دکھایا, مجھے نہیں پسند اس کا سین, مجھے نہیں اچھا لگ رہا, یہ کیا کیا بتا دیا. اچھا ہوتا کہ نہ ہی بتاتے. اگر بتاتے یا نہ بتاتے حقیقت بدلنی تھی. حقیقت تو وہی ہے نا. مجھے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ایک دن حقیقت دیکھنے, اور اگر اس دن دیکھ لیتے تو پھر پتہ کیا شکایت کرتے, پہلے کیوں نہیں بتایا. یہی ہر انسان یہی کہتا, پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی ایسی حرکت کرتا. اگر مجھے بتا دیا ہوتا کہ یہ ایسی چیز ہے, لا تدعوا اليوم ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا, اس دن انسان دیکھتے ہی کہے گا مجھے پلیز فوراً موت دے دیں, ابھی فوراً مار دیں پلیز. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے آج تم موت کی درخواست نہ کرو, بار بار موتوں کی درخواست کرتے رہو. لا تدعوا اليوم ثبورا وادعوا ثبورا كثيرا. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے سے انسان کو پتہ چل جائے کیا چیز ہے, کیا ہولناک حقیقت ہے. میں کہتا ہوں یہی رحمت ہے, یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جو دوسری قوموں پر اس درجے میں نہیں ہوئی جس درجے میں قرآن میں ہوئی ہے. قرآن میں جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. جیسے آپ اندازے سے سمجھ لیں, مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں, جیسے آپ نیوز رپورٹ سن رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سونامی آ رہی ہے, بڑی ویو آ رہی ہے, سیلاب آنے والا ہے, شہر سے نکل جاؤ, وہ بری خبر رحمت ہے. وہ خبر نہ ہو تو آپ نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. اس خبر کو کوس رہے ہیں اب کہ یہ کیوں خبر دے دی, کیوں بتا دیا. یہ حقیقت ہے بھائی, حقیقت سے نہیں بھاگ سکتے آپ. حقیقت آپ کی پریفرنس سے نہیں بدل جائے گی. آپ کو نہیں اچھا لگتا یہ بات ماننا, اس سے حقیقت نہیں بدلے گی. موت نے آنا ہے, ہم نے کھڑے ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دینی ہے. آپ اس کو مانتے ہیں تو مانے, نہیں مانتے تو مانے, لیکن اگر مان لیا ہے تو پھر اب شکایت کی بات نہیں رہی, اب پھر شکایت کی بات نہیں رہی.